اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو کہ صحیح بخاری اور مسلم موجود ہے، 3 لوگوں کی سٹوری، اور وہ دے ور ٹریولنگ، وہ کسی کام سے جا رہے تھے اور بارش ہونا شروع ہو گئی، تو وہ ایک غار میں گھس گئے جسٹ ٹو ٹیک سم شیڈ اینڈ ریسٹ، تاکہ بارش جو ہو رہی ہے اٹ واز ریڈنگ کیٹس اینڈ ڈاگز، تاکہ نکل کے آئے پھر اپنا کام کرنے چلے جائیں۔ بٹ سبحان اللہ اینڈ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ اس بارش سے کیا ہوا، یوزلی آپ نے اگر ٹریول کیا ہو تو بارش از ون آف دا ریزن آف لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، اور ان کی کیو کے اوپر پورا ایک پہاڑ کا حصہ جس کو کہ آپ بولڈر بھی کہہ سکتے ہیں، ایک پتھر آ کے ان کے کیو کو بالکل بلاک کر دیتا ہے، اور اب وہ لوگ جو اپنے سفر پہ جا رہے تھے دے آر اسٹک فار ہاؤ مینی ڈیز دے ڈونٹ نو۔ آپ کو پتہ جب لینڈ سلائڈنگ آتی ہے، اب تو ہمارے پاس بڑی اچھی مشینریز ہیں، تب بھی کئی دن لگ جاتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو راستہ بنانے کے لیے۔ یہ تو ٹریول کرے تھے، کسی کو معلوم اور علم بھی نہیں ہے کہ یہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور لینڈ سلائڈنگ آ کے ایک بڑا بولڈر آ جاتا ہے اور جو کہ کیو کے منہ کے اوپر گرتا ہے اور اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں یہ؟ سبحان اللہ، دے ڈونٹ پینک۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ ادعوا اللہ بافضل عمل عملتموہ، آج اللہ سے دعا کرتے ہیں اور سب سے بہترین عمل کا تذکرہ کر کے دعا کرتے ہیں جو ہم نے زندگی میں کیا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلا شخص اپنے ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم ان کان لی ابوانی شیخان کبیران، یا رب میرے پیرنٹس ہیں، بزرگ ہیں، اولڈ ایج میں ہیں، تجھے پتہ ہے۔ اور کہتا ہے کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہر چیز جانتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بتا رہا ہے کہ یا رب میں روزانہ اپنی بھیڑ بکریوں کو گریزنگ کے لیے لے جایا کرتا تھا، اور جب بھی میں واپس آتا تھا تو آئی یوزڈ ٹو ملک دیم، اور وہ جو دودھ ہوتا تھا اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے پہلے میں اپنے پیرنٹس کو پلایا کرتا تھا۔ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، اور جب میں گھر پہنچا اور میں نے ان کو ملک کیا، جب پیرنٹس کے روم میں آیا تو they were sleeping۔ میرے بچے میرا انتظار کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ نہیں، میں ویٹ کرتا ہوں جب تک میرے پیرنٹس اٹھ نہیں جاتے، میں ان کو دودھ پلائے بغیر نہ خود دودھ پیوں گا نہ اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گا۔ اور کہتے ہیں مجھے کراہیت ہوئی کہ میں ان کو اٹھاؤں اور ان کو ڈسٹرب کروں ان کی نیند سے، بیکاز آف رسپیکٹ اینڈ ایک گرینڈیور پیرنٹس کا جو ہوتا ہے۔ اینڈ واٹ ہی ڈیڈ واز ہی ویٹڈ فار دیم ٹو ویک اپ ٹل فجر، ٹل ڈان، اور اس کے بچے اس کے قدموں میں آگے پیچھے گھومتے رہ گئے کہ ہمیں دے دیں، اور وہ بھوک سے روتے رہ گئے، بٹ ہی پرومسڈ ہمسیلف کہ جب تک میں اپنے پیرنٹس کو دودھ نہیں پلاؤں گا، یہ میرا ایک طریقہ ہے، میں خود نہیں پیوں گا نہ اپنی اولاد کو پلاؤں گا، آئی پریفر مائی پیرنٹس اوور اینی تھنگ، حتیٰ کہ وہ فجر پہ اٹھے اور پھر ان کو اس نے دودھ سرو کیا۔ یا رب اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے خالص تھا اور میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو ہمارا راستہ کھول دے اور ہمیں آسمان کو دیکھنے کی توفیق دے، یعنی ہم نکل آئے یہاں سے۔ دوسرا شخص دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب تجھے پتہ ہے میں ایک عورت سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، ایک انسان جتنی محبت کر سکتا ہے ایک عورت سے، میں اتنی محبت کرتا تھا اپنی کزن سے، اور میں نے اس کو پانے کے لیے ہر کوشش کی، بٹ اس نے ہمیشہ مجھے ریفیوز کیا۔ اور کچھ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بٹ سبحان اللہ فیمن نے اسٹرائک کیا اور قحط آ گیا، تو وہ جو خاتون تھی وہ بہت مجبور ہو گئی، حتیٰ کہ وہ اس کے پاس ہیلپ کے لیے آئی، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں 100 دینار دوں گا اینڈ آئی کین گیٹ وٹ ایور آئی وانٹ۔ تو اس عورت نے مجبوراً کہا ٹھیک ہے، اور کہتا ہے کہ وائل شی واز پریزنٹ، اور اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے ہارڈ ورک کیا، محنت کی، اور وہ 100 دینار گولڈ کوئنز کمائے اس عورت کو پانے کے لیے۔ اینڈ وین دا ڈے کیم، جب میں نے پیسے کما لیے اور اس کو دیے، اور وہ میرے پاس کمرے میں تھی اور دروازے بند تھے، یا رب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اینڈ آئی واز سٹنگ رائٹ ان فرنٹ آف ہر about to commit adultery and zina. She said اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركتها. اس نے مجھے کہا اتق اللہ سے ڈرو، اور یہ جو I don't want to lose my virginity
बिफोर मैरिज मैं ज़िना नहीं कर सकती शादी से पहले, अगर मेरा ये अमल करूंगी तो निकाह और हलाल के तरीके से करूंगी, मैं वरना नहीं करूंगी। तो क्या कहता है, फ़क़ुमतु व तरक्तुहा, तो मैं उठ गया और मैं छोड़ दिया मैंने और चला गया, मैं सिर्फ ये सुन के कि मैं अल्लाह से डरूं, और मैंने उसका माल भी उसको दे दिया, माल भी दिया उसे। यार अब अगर तू जानता है कि मैंने ये अमल तेरी रजा के लिए किया तो तू रास्ता खोल दे। पहली दुआ के बाद भी हल्का सा अर्थ ने शेक किया और स्टोन ने मूव किया। दूसरी दुआ के बाद भी जब उसने की तो पत्थर हिला, वो बोल्डर हिला और थोड़ा सा रास्ता बन गया, बट इतना नहीं था कि वो एग्जिट कर सके, वहां से एस्केप कर सके। तीसरे शख्स ने अपने हाथ उठा और कहा, अल्लाह मैंने अपने लोगों से काम लिया और अपने जो मातहत लोग थे जो काम करे थे उन सबको पैसे दे दिए, तो एक शख्स जिसको मैंने 1 फर्क यानी 3 सा ऑफ मिलेट जो ग्रेन होते हैं वो वादा किया था, तो उसने मुझसे नहीं लिए और वो चला गया। तो मैंने उन्हीं ग्रेन्स को इन्वेस्ट किया और वहां से वेजिटेशन ग्रो की, और उसको बेचने के बाद मैंने कुछ शीप्स एंड कैमल्स और हर्ड भेड़ बकरियां ले ली, और ऐसी उसमें बरकत आई कि वो बढ़ते चले गए। और यानी सुभान अल्लाह, ये इसने उस बिजनेस को ग्रो किया। तो काफी अरसे बाद वो शख्स आया और कहा कि मेरे वो पैसे दो जो तुमने मुझसे कहे थे। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि सामने सारा ये हर्ड ऑफ शीप्स एंड काउज एंड कैमल्स देख रहे हो, ये सब का सब दे रहा है, ले लो। तो उसने कहा कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, आप यूर जोकिंग अराउंड, मैं आपके पैसे लेने आया हूँ अपने और आप कह रहे हैं सब ले लो। तो उसने कहा कि मैंने उस माल को इन्वेस्ट किया था और उसे सारा बिजनेस बनाया, हालांकि इसकी सर्विसेज थी बट स्टिल उसी माल से मैंने बनाया, तो ये सब का सब दे रहा है। तो हदीस में क्या था, उसने सब का सब माल लिया, एक भी नई चीज छोड़ी और वो चला गया। तो इसने दुआ की कि यार अब तू अगर जानता है कि मैंने ये ऑनेस्टी दिखाई है तेरी रजा के लिए और मैंने ये अमल किया है तेरी रजा के लिए और खुशनुदी के लिए, तो तू ये रास्ता खोल दे। फ़कुशिफ़ अन्हुम, तो वो रास्ता खुल गया और वो निकल गए।